کی نشستوں کو آباد کرنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، رات رات بھر انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں غور تو کرو، ایک منزل وہ آپ پر بھی آنی ہے، وہ مجھ پر بھی آنی ہے۔ وہ منزل کون سی ہے؟ وہ موت کی منزل ہے، وہ گھاٹی موت کی گھاٹی ہے، مرنا سب کو ہے۔ اللہ اللہ، صحابی رسول حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زمین اور آسمان اگر کسی کے سینے پہ سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اس وقت جو اس کی تکلیف ہوگی وہ تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو اگر گھر کا پنکھا سینے پہ گر جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، سینے پہ پتھر لگ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ڈرائیونگ کرتے وقت اگر کار کی اسٹیئرنگ سینے پر آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، وہ کیفیت آپ پر بھی آنے والی ہے، وہ کیفیت مجھ پر بھی آنے والی ہے۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، سینے پہ زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو وہ تکلیف نہ ہوگی، مرتے وقت وہ تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی سی پہ بس نہیں، جب مرنے والا سانس لیتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے، وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے، اس کو ایسا تنگ کر دیا جاتا ہے ناک کے سوراخ کو، اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پر بس نہیں، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگر کسی کے پیٹ میں ببل کا درخت اگا دیا جائے اور پھر اس کی ڈنٹھل اس کے نیچے کے مقام سے کوئی کھینچے اس طرح سے کہ اس کی رگ رگ میں ببل کا کانٹا چبا ہوا ہو اور کھینچنے والا زور سے کھینچے تو اس وقت اس کے پیٹ کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت اس کی رگوں کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت اس کی شریانوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ عمرو ابن عاص کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ببل کا کانٹا کا درخت پیٹ میں اگا کر کوئی نیچے سے کھینچ رہا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ اللہ کے سچے نبی غیب داں فرماتے ہیں ایک انسان کو 313 تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کر کے مارا جائے تو 313 تلواروں کی ضرب اتنا تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی۔ یہ موت کی تکلیف ہے اور اتنی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی منہ میں نچوڑ دیا جائے تو وہ پیاس کو کوئی بجھا نہ سکے، اور رشتہ دار چمچے چمچے سے پانی انڈیل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس تکلیف، ایسی تکلیف کبھی دنیا میں سنی، ایسی تکلیف کبھی دنیا میں دیکھی؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کسی نے کتنا ستائے، کوئی کتنی تکلیف پہنچائے، کاروبار کتنا اجڑ جائے، کاروبار کو کتنی بھی تکلیف ہو جائے، کچھ نہیں، اور اس وقت تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں۔ کوئی تسلی کیا دے سکتا ہے، کیونکہ کان بھی کام نہیں کر رہے ہیں، زبان بھی کام نہیں کر رہی ہے، ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر مرنے والے کے جسم کی طاقت نہ کھینچی جائے تو وہ پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھاگے اور اس کی آواز ایسے نکلے جیسے بیل کاٹنے کے بعد جیسے وہ چیختا ہے، اس کے چیخنے کی آواز تم سنو۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کی، پیر کی، چلانے کی طاقتیں کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ ہاتھ پیر کو ادھر ادھر نہ کر سکے، تڑپ نہ سکے، بے چین نہ ہو سکے۔ اگر لوگ مرنے والے کی اس موت کی کیفیت کو جان لیں تو شادیاں
کرنا چھوڑ دیں, شادی شدہ بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیں. فرمایا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں, اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیں, اور لوگ استغفار کرتے ہوئے جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتے رہیں. مرنے والے کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جانوروں کو پتہ چل جائے تو تم کو گوشت کھانے نہ ملے, جانوروں کی چمڑی سے ان کی ہڈی سے ان کی چمڑی لگ جائے, جانور جو ہے وہ گوشت ختم کر دیں. یہ کیفیت ہے مرتے وقت کی. لیکن اب سننا مسلمانوں, میرے اسی نبی نے جس نے یہ تکلیفیں بیان کی, فرماتے سورہ یاسین پڑھو. اگر تم قرآن کی تلاوت مرنے والے کے پاس کرو گے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی یہ سب تکلیفیں ختم ہو جائے گی, تکلیفوں میں آسانی ہو جائے گی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, جس قرآن کی برکت سے, جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے, اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف کیوں آسان نہیں ہو سکتی؟ اندازہ فرمائیں. اور پھر اللہ اکبر, اللہ اکبر, وہاں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے مرنے والا, توجہ کریں, قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے, دوسرا کرے اس کے پاس بیٹھ کر, تو اس کو یوں برکتیں نصیب ہو جائے. جب دوسرے کی تلاوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے, اگر انسان قرآن کی خود تلاوت کرے تو برکتوں کا عالم کیا ہو. قرآن کا دامن پکڑو اور قرآن پر عمل کرو. قرآن مقدس کی صرف تلاوت نہ کرو بلکہ قرآن پر عمل کرو. آپ یہ جو سنتے ہیں نا, قرآن کو تھامنے والی قوم, اے بوریا نشین قوم, وہ قوم جو عرب کی بوریا نشین تھی, وہ قوم جو نمک اور کافر میں فرق نہیں کر پاتی تھی, وہ قوم, اللہ اکبر, جس قوم نے غربت میں زندگی گزاری, جب ان کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے قرآن کا دامن پکڑا تو قرآن کا دامن پکڑ کر وہ لوگ جو عرب کے بوریا نشین تھے قیصر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے. قیصر و کسریٰ کے تاجدار کس نے بنایا؟ قرآن کو تھامنے نے. آج میں اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, قرآن تھام لو, قرآن پکڑ لو. صرف تیجے 10ویں 20ویں پہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں, بلکہ قرآن روز پڑھیں اور کنز الایمان ترجمے کے ساتھ پڑھیں. قرآن کو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ, اردو زبان میں جو صحیح ترجمے ہوئے ہیں اس میں صحیح ترین ترجموں میں صفحے اول پہ جو ترجمہ ہے اس کو کنز الایمان کہتے ہیں. کنز الایمان کو اپنی زندگی میں شامل کرو, کم سے کم ایک صفحہ پڑھو, اور صرف اس لیے نہیں, تلاوت کی نیت سے نہیں, یہ بات یاد رکھنا, صرف اس کو پڑھ کر سمجھو اور سمجھ کر کے ساتھ میں صد الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی جو مختصر تفسیر ہے خزائن العرفان شریف, آپ کے مراد آباد کے وہ عظیم ہستی بلکہ آرام بھی فرما رہے ہیں, اللہ اکبر, وہ تفسیر بھی پڑھو, بہت شارٹ میں بہت خوبصورت اور جامع تفسیر ہے, اور پھر اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو. آپ سے پوچھتا ہوں, جو قرآن کی آیت لکھ کے سینے پہ لٹکا لے, جب اس کے مسائل حل ہوتے ہیں تو جو قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں, جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں, آپ جانتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا. قرآن کی تلاوت کرو گے زبان پر سچائی جاری ہوگی, قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت باروب بنے گی, قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت با اثر بنے گی, قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی ذلت عزتوں میں تبدیل ہو جائے گی, قرآن کی تلاوت کرو گے ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائے گی, قرآن کی تلاوت کرو گے دشمنوں کو اللہ تمہارے قدموں میں جھکائے گا. دشمن کتنا بھی بلند ہوگا وہ نیچے ہوگا اور تم اوپر نظر آؤ گے. قرآن پکڑ کر تو دیکھو, قرآن تھام کر تو دیکھو, قرآن کو طاق کی زینت بنانے والے, قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنا کے دیکھ, قرآن کو طاقوں میں رکھنے والے اور جزدان میں لپیٹ کر بند کرنے والے, اس کو اپنے دل میں بند کر کے دیکھ, قرآن مقدس کو سچے دل سے تھام کے دیکھو, انشاءاللہ جب وہ دشمن مغلوب ہوگا آپ کو غلبہ نصیب ہوگا. وقت کی حکومتیں تمہارے قدموں میں گرتی نظر آئے گی. ایک بار قرآن پکڑ کر دیکھو, قرآن تھام کے دیکھو, سب کی کتابیں پڑھنے والوں رب کی کتاب پڑھ کے دیکھو, سب کی کتابوں پہ دل دینے والوں رب کی کتاب کو دل دے کے دیکھو. میرے آقا فرماتے ہیں زمین پہ کھڑے رہنے والے کو
ہوں آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں، مگر آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے دکھتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ قرآن کو پکڑو، اس لیے کہ قرآن ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، قرآن بلند کر دیتا ہے، قرآن عزت دیتا ہے، قرآن عروج دیتا ہے، قرآن کامیابی دیتا ہے، قرآن کامرانی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اس کی زندگی سنور گئی۔